प्रोग्राम हालात हाज़िरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। कमर जावेद बाजवा जिस दिन आखिरी दिन था, रिटायरमेंट पे जा रहा था, तो उसने ये कहा कि फरवरी से हमने सियासत में हिस्सा लेना बंद कर दिया। बारहा दफ़ा के हमारे जर्नैलों को ये बताना पड़ता है कि जनाब हम सियासत में हिस्सा नहीं लेते। कभी तर्जमान पाक फौज का आके ये बात बताता है, कभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बताता है, और आप सबके सामने है कि तमाम जो वजारतें हैं वो हमारे जो मोहतरम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनके पास है। ज़िम्मेदार हो, कोई फाइनेंस का मसला हो, कोई और प्रॉब्लम हो, दाखिला, खारजा, कोई भी है, बिजली, पानी, सब हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उन्होंने ये तमाम जिम्मेदारियां अपने पास रखी हुई हैं। और जहाँ कोई रिटायर हो जाता है उसको भी जिम्मेदारी दे देते हैं कि आप नादरा के ऑफिस चले जाएं, वहाँ पे चीफ बन जाएं, आप नैब के ऑफिस चले जाएं, वहाँ चीफ बन जाएं, आप यहाँ वापटा के चले जाएं, वहाँ आप वहाँ के चीफ बन जाएं। तो मुकम्मल तौर पर हमारी जो फौज है वो सियासत में हिस्सा भरा नहीं लेती, ये मैं फिर आपको वाज़ेह तौर पे कह देता हूँ। जो बात असल है वो अब उस पर आती है। राना सनाउल्लाह पता तो है इन सब का कि ये बोंगे बादशाह है। एक आता है वो बोंगियां मार के चला जाता है, फिर दूसरा आता है वो बोंगियां मारने शुरू, वो लतीफ़ वो आ जाएगा बोंगियां मारने के लिए, फिर एक तारड़ है बोंगियां, मरियम औरंगजेब, सब बोंगे बादशाह हैं। वो इसलिए मैंने कहा बोंगे बादशाह हैं कि इनसे अगर आप बातचीत करें, हमारे तो ये लिफाफा सहाफ़ी है ना, मेरे जैसा बंदा अगर इनका इंटरव्यू ले तो मेरा ख्याल है कि 1 मिनट भी ना वहाँ पे रुकें और भाग जाए माइक छोड़ के। ये राना सनाउल्लाह ने ये बात जिस दिन से लीक की है कि जनाब ये एक सौदेबाजी हुई थी कमर जावेद बाजवा के साथ, और कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान की गवर्नमेंट इसलिए चलती की थी कि हम आए, और हमने इसलिए सौदा किया था कि जो हमारे ऊपर केस हैं उनको लपेटो, और हमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। खुलासा उसका ये है। उसके बाद अब सोशल मीडिया पे भी शोर पड़ा हुआ है कि ये राना सनाउल्लाह ने बात की है, लेकिन ना भी ये करता तो इतनी तो समझ हमारे में अंदर भी है, इतनी अक्ल तो हमारे पास भी है कि ये सौदेबाजी हुई थी, वैसे तो नहीं ये चोर चुकों को ला के ऊपर बैठा दिया। अब अगर ये खुद भी बता रहे हैं तो और भी मेरा ख्याल वो क्या सोने पे सुहागा कह ले जो भी। अच्छा, जब हमारे जर्नैल अपने मुल्क का इस तरह सौदा करते हैं, एक पार्लियामेंट को ले आते हैं, फिर दूसरी पार्लियामेंट को लाने के लिए पहले को चलते जाओ, छुट्टी करो जी, जिसको जी चाहता है जेल में बंद कर देते हैं, जिसको दिल चाहता है उसको कहते हैं लंदन का जहाज पकड़ो बिजनेस क्लास का और आप वहां चले जाओ। आजकल वो लंदन में चोरों का टोला आपको पता इकट्ठा हुआ होगा, महंगी महंगी गाड़ियों पे आते हैं, बिजनेस क्लास पे आते हैं, कोई फिक्र फाका नहीं। फिक्र तो गरीब आवाम को होनी चाहिए जिन्होंने इनके अखराजात बर्दाश्त करने हैं। फिक्र तो IMF को होना चाहिए जिन्होंने कर्जा देना तो इनकी पिकनिक चलनी है, और पाकिस्तान को सूद में की दलदल में बस निकलने नहीं देना। आपको पता है दलदल में कोई फंस जाए ना तो वो बाहर खींचोगी तो बाहर नहीं आता, फिर भी वो अंदर घुसता ही जाता है। तो ये दलदल में जिस तरह पाकिस्तान को हर तरफ से चारों तरफ से घेर लिया गया, और अब इस तरह के बयानात आने शुरू हो गए कि जनाब ये सौदेबाजी थी। और अब फिर अच्छा मज़े की बात बताओ, होती है ना कि शर्म, कोई हया, कोई गैरत, कोई चीज़ बिल्कुल नामो निशान। बंदा होता है कि यार ये इसने बात की है, इससे बदनामी होगी, इससे ये होगा वो होगा, नो, फिर सौदेबाजी, उसके बाद फिर अब सौदेबाजी हो रही, सौदेबाजी हो रही। सिंध आपने लेना, वो कहता नहीं पंजाब में मुझे सीटें दो, वो कहता ये दो वो, तो वो खिचड़ी बनी हुई है।
اور سودے بازی کے لیے دلال جو ہے وہ سڑکوں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے. کوئی کہہ رہا ہے میں اتوار کو فیصل آباد میں یہ کروں گا، کوئی کہہ رہا ہے میں لاہور آؤں گا، پھر وہ کہہ رہا ہے میں منار پاکستان جاؤں گا، پھر ایک اور بونگے بادشاہ آ گیا، شادیوں کا موسم ہے اس لیے کوئی بڑا جلوس نہیں، لوگوں کو ڈسٹرب نہیں کرنا. وہ لطیف ہے چیخو پورا. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب آ کے جس طرح بتاتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آج بھی لوگ جو ہے کئی وہ سوچتے ہیں کہ شاید نواز شریف آئے گا اور ملک کے اللہ ٹھیک کرے گا. وہ یہ نہیں سوچتے کہ 3 دفعہ وہ آیا، 3 دفعہ اللہ خراب بھی اس نے کیے. لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے وہ موٹر وے بنا دی، اسلام آباد ایئرپورٹ بنا دیا، لاہور ایئرپورٹ بنا دیا، وہ کچھ اور بنا دیا، آپ کو پاگل بنا دیا. یہ نہیں پتا کہ یہ قرضہ لے لے کے وہاں پہ لگاتے ہیں، پھر اس میں سے کمیشن کھاتے ہیں اور ان کی بھی پکنک چل رہی ہے. آپ اس میں خوش ہو جاتے کہ ہمارے لیے یہ موٹر وے بنا کے دے گیا، اور موٹر وے پہ جو سود پڑا ہوا ہے آپ کا عقل نہیں اتنی کہ وہ بجلی کے بلوں میں اضافہ کر دیا، پیٹرول میں کر دیا، چاول میں کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. وہ عوام سے پیسے لے کے خود بھی یاشی، سود بھی دو، پھر اور بھی قرضے لو. بڑی بریک سی یہ بات ہے، کسی کو میرا حال کم ہی سمجھ آئے گی، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لوگ ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے اس نے جیب سے پیسے نکال کے تو کچھ آپ کے لیے بنا دیا. اگر آپ ان کی جیب چیک کریں تو آپ کے لیے اس جیب میں کپڑا بھی نہیں ان کی جیب میں. یہ نوٹو شوٹو جو بھی خرچے مرچے ہیں یہ سب انہوں نے اپنے لیے رکھے ہوئے ہیں، اپنی پکنک منانے کے لیے. جیب سے یہ پیسہ نہیں خرچ کرتے، یہ آپ کے پیسے کے ساتھ ہی چلتے ہیں. اور پھر ہمارا تو ملک ہی ایسا ہے کہ یہ آپ دیکھیں یورپ میں بھی جو لوگ رہتے ہیں، جس طرح پاکستان کی عالی شان زندگی ہے، یہ ڈراموں میں دیکھے، پراڈو، بڑی بڑی گاڑیاں، گیٹ بھی نہیں خود کھولنا، پھر نوکر چاکر، میں کہتا موجیں لگی ہوئی ہیں امیروں کی، غریب کا بیڑا گرک. اب یہ زندگی وہاں پہ ملتی ہے اور لوگ کہتے ہیں غلط ہے، ٹھیک ہے جو بھی ہے، مٹی ڈالو، پیسے آن دو، جو مرضی ہوتا رہے چلاتے رہو. سب کا دل چاہتا ہے پراڈو میں بیٹھو، سب کا دل چاہتا ہے کچھ بندے آگے ہوں. کوئی ابھی مجھے دیکھ رہا تھا میں سوشل میڈیا پہ، پتہ نہیں 200-300 پولیس والے، وہ جو سندھ کا نیا وزیر اعلیٰ نگران ہے، اس کے آگے پیچھے دوڑے لگا رہے ہیں. کوئی 50-100 گاڑیاں دوڑی پھر رہی ہیں. وزیر اعلیٰ یہ خدمت کے لیے آیا، آپ کی یہ خدمت کے لیے آیا، جو میرا خیال ہے واش روم بھی جائے تو 4 نوکر ہوں گے جو باہر کھڑے ہوں گے. انہوں نے آپ کی خدمت کر. اور بابا کس دنیا میں آپ رہ رہے، خدمت دیکھ رہی تھی. یورپ میں آ کے دیکھو کس طرح یہ وزیر مشیر اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور کتنے کے نوکر چاکر ان کے گھروں میں، کتنی پروٹوکول ملی ہوئی، کتنے کے لوگ آگے پیچھے بھاگتے. کوئی نہیں بھاگتا. مجھے یہ 38 سال یہاں یورپ میں ہو گئے، میں آج تک کسی سیاسی جلسے میں نہیں گیا، کسی سیاسی جلسے میں نہیں گیا. مجھے تو پتا بھی نہیں کہ ان کے جلسے یہاں پہ ہوتے ہیں. میں ووٹ ڈالنے ضرور گیا ہوں، وہ بھی میرا خیال ہے جب کبھی گئے ہے، کوئی وہاں بندہ نہ بندے کی ذات، چند لوگ ہوتے ہیں اور جا کے ووٹ ڈال کے گھر آئے، کوئی شور شرابہ. انہوں نے خدمت کرنی ہوتی ہے. بورڈ لگاتے ہیں یہ بھی، یہ نہیں کہ بورڈ نہیں لگاتے، بورڈ لگے ہوتے سڑکوں کے اوپر کہ ہمیں ووٹ دیں، فلاں کو ووٹ دیں. تو جناب یہ ٹی وی پہ آ کے یہ بحث بوس کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں. ہماری طرح تھوڑا کہ آگے پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگے جا رہے، دوڑے جا رہے، جلسے میں جا رہے، جلوس میں جا رہے. کوئی 2-4 پھڑک گئے، 2-4 لٹک گئے، کوئی مر گیا، کوئی لنگڑا ٹرا رہا ہے، کوئی جیل میں چلا گیا وہاں سے جلسے سے، کوئی ادھر چلا گیا. کیسی زبردست قوم ہے ہماری، کس عذاب میں پڑے ہوئے. اور جن کے پیچھے آپ دوڑے پھر رہے ہیں وہ بعد میں لڑنے چلے جاتے ہیں. وہاں پہ موجیں لگی ہوئی، جب انہوں نے گناہ نہیں کرنی، آپ کی دوڑیں لگانی ہے، آپ کتوں کی طرح ان کے پیچھے آگے دوڑتے. میں بالکل ٹھیک کہہ رہا، مائنڈ نہیں کرنا. آپ دیکھ لیں کوئی 5-6 کتے ادھر، وہ کئی دفعہ دیکھتے ہیں کہ باہر نکلتا بچہ ہے، کتا بھاگتا پیچھے، سارے 6-7-10 کتے بھاگ. اس طرح آپ یہ جائے گا اپنا، اگر چلا گیا یہ نواز شریف کتوں کی طرح آپ نے ایئرپورٹ پہ کبھی منار پاکستان، کبھی یہ کبھی وہ، کبھی
مجھے سمجھ نہیں آتی کس دنیا میں رہ، میں یہاں نہیں، پاکستان میں بھی کبھی کسی سیاسی جلسے میں نہیں گیا، آپ سوچ سکتے ہیں۔ مجھے پتا ہے بیکار ہے، ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے، اپنا کام کرو، مگر سیاست کو میں سمجھتا ہوں، ساری گیمیں ان کی سمجھتا ہوں۔ تو آپ دیکھ لیجیے سندھ میں کیا حالت ہوئی ہوئی ہے، وہ آجے بلاول کتوں کی طرح آپ آگے پیچھے اس کے نعرے لگائیں گے بھٹو زندہ ہے، دماغ ہی نہیں ہے، عقل ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے، گاڑیاں بڑی بڑی میں وہ پھر رہی ہیں، آپ کو اس میں کیا مل رہا ہے مجھے یہ بتائیے، کچھ مل رہا ہے؟ کچھ چیز آپ کو حاصل ہو رہی؟ ایک بریانی کی پلیٹ مل جائے گی، میرا خیال ہے اگر وہ نہیں دیں گے تب بھی آپ کو کہیں نہ کہیں سے مل جائے گا کھانا، اور کھا کے سوئیں گے، بھوکے نہیں آپ سوتے۔ آپ چیک کر کے دیکھ لیں کہ اگر وہ بریانی کی پلیٹ کے لالچ میں یہ آپ جا رہے ہیں تو آپ اس سے نہ جائیں اور وہیں رہیں، تو آپ کو پھر بھی اللہ تعالیٰ کھانا کہیں نہ کہیں سے مہیا کر دے گا۔ تو یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کے سودے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ گورنمنٹ کا سودا ہوا ہے، یہ ساتھ عوام کا بھی سودا ہوتا ہے کہ بے فکر ہو، قمر جیت باجوہ نے نواز شریف کو بیچ دیا، نواز شریف نے شہباز کو بیچ دیا، آپ کو ادھر بیچ دیا، ادھر بیچ دیا، جدھر مرضی بیچتے ہو، آپ کی وہ حالت ہے جیسے وہ کتے نہیں سائیکل کے فیل ہو جاتے، اسی طرح بس آپ گھومتے پھر رہے، گھومتے پھر رہے، گھومتے پھر رہے، گھومتے پھر رہے، کچھ بھی نہیں، کوئی پتہ نہیں۔ تو یہ جو آپ کے کتے فیل ہوئے ہوئے نا پوری قوم کے، یہ ٹھیک ہونے والے نہیں، میں بالکل آپ کو ٹھیک کہتا ہوں، برا نہیں منانا میری بات کا، مگر غور کیجئے گا۔ تو جناب یہ مختصر چیزیں میں نے بتائی ہیں آپ کو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔